ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے سورہ قاف، اب یہاں سے یہ ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں فوکس ہے بہت زیادہ آخرت پر، عقیدہ آخرت پر، ایمان بالآخرت پر، یقین بالآخرت پر۔ اس کا جو موضوع ہے، مرکزی جو موضوع ہے، ویسے تو اور بھی کچھ مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جو خصوصاً فوکس ہے وہ ہے ایمان بالآخرت۔ اس لیے سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تقریباً گفتگو جو ہے وہ آخرت، ایمان بالآخرت پر چلتی رہی، اور اگلی کئی صورتوں کے اندر یہ تسلسل چلے گا۔ اس کے بعد سورہ طور آئے گی، وہ بھی سورۃ النجم ہے، سورۃ الرحمن ہے اور سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ تو تقریباً ساری ہی آخرت پر ہے، ساری بلکہ یہ صورتیں ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کے بعد جو دوسرا بڑا عقیدہ ہے وہ ہے آخرت پر ایمان، وہ ایمان بالآخرت ہے۔ اس کی دو وجوہات پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ آخرت پر اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں اور آخرت پر اس قدر زور کیوں ہے، کیونکہ اصل جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت ہے۔ اصل اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اصلاً آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ کی رحمتوں کا جو ظہور ہے، اللہ کی نعمتوں کا، قدرتوں کا جو ظہور ہے، وہ دنیا میں 1% ہے۔ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی قدرتوں، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی عنایتوں، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم کا ظہور دنیا میں 1% ہے۔ بقیہ 99% اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عنایات، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کے انعامات، ان کا 99% جو ہے وہ آخرت میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت کتنی اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر صرف 2 عقائد پڑھے، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ کہیں پر اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب اتری، پہلے کتابیں اتری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی آئے، یہ کئی جگہوں پر ہے، تفصیل بھی ہے۔ کئی جگہوں پر صرف 2 ان عقائد کو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، خیر کی بات کرے نہیں تو خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، خبردار وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا تھا ہاں کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس اچھے طریقے سے پیش آئے۔ تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان، تو ایک وجہ جو ہے وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل آخرت ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ اصل نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچنا یہاں سے ہی ہے، تیاری اس کی جتنی بھی ہے وہ یہاں پہ کرنی ہے۔ دوسری بات، اس پر اتنا فوکس اس لیے ہے کہ جو وہاں اس پر ایمان رکھے گا نا، یہاں بندے کا پتر بنے گا۔ جتنا ایمان اس پر مضبوط ہوتا جائے گا آخرت پر، اتنا یہاں انسان سدھرتا جائے گا، اور جتنا یہاں آخرت پر ایمان کمزور ہوتا جائے گا اتنا انسان بگڑتا جائے گا، اتنا انسان بگڑتا جائے گا۔ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کمی تھی؟ اکیلے حکمران ہیں، تنے تنہا، جو انہوں نے کہہ دینا ہے سب نے ماننا ہے. لیکن حال کیا ہے؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، کیا سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا علی المرتضی، 3 دن فاقہ، کپڑے پھٹے ہوئے، بال پرا بگندہ، درخت کے نیچے سوئے ہوئے. وہ ایک نابینا بڑھیا ہے، خلیفہ وقت جا کے رات کو اور اس کا گھر صاف کر رہے ہیں، اور اس بڑھیا کو، نابینا ہے، منہ دھلا رہے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں. اور عمر فاروق راتوں کو اٹھ کر گشت کر رہے ہیں. رات تو آرام کے لیے نہیں جناب، یہاں کوئی آرام نہیں. جتنا یہ چیز آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا انسان دنیا میں سدھرتا جاتا ہے. اور پھر جو آگے جاتے آخرت پر ایمان وہ نہیں رہا تو پھر بہت بڑا بگاڑ وہ سب کے سامنے. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، عمر بن عبدالعزیز یہ عیاشیوں میں اور عیش و عشرت میں پلا ہوا نوجوان ہے، بنو امیہ کا نوجوان ہے، عیش و عشرت اور عیاشی میں پلا ہوا، لیکن اس کا آخرت پر جو ایمان ہے نا وہ نہیں خراب ہوا. تو یہ شخص جب خلیفہ بنتا ہے پھر دنیا دیکھتی ہے کہ 2.5 سال میں کیا سے کیا ہوتا ہے. صرف 2.5 سال کے اندر کیا انقلاب کہہ لیں، تبدیلی کہہ لیں، جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں، کیا کس درجے کا انقلاب آ جائے. تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بار بار اس کو فوکس کیا گیا ہے، بار بار اس کو پھر دنیا میں پریکٹس کروائی گئی بار بار. رمضان اس کی سب سے بڑی پریکٹس ہے. ہاں بھائی آخرت پر ایمان ہے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ پھر کھانا پینا چھوڑ دے گا، پھر جائز چیزیں چھوڑ دے گا. جی والذاریات ذروا، یہ ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. والذاریات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اٹھا کر بکھیر دیتی ہیں. والذاریات ذروا، گرد و غبار کو اٹھا کر اور فضا میں بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم. یہ جب آندھی چلتی ہے تو زمین میں جتنا گرد و غبار ہوتا ہے، ٹہنیاں اور شوپر اور اس طرح کی چیزیں وہ فضا کے اندر اڑ رہی ہوتی ہیں. فالحاملات وقرا، حاملات اٹھانے والی، وقرا بوجھ، قسم ہے بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی. بوجھ سے مراد ہے جب بادل جو ہیں وہ بارش برسانے جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. فالحاملات وقرا، قسم ہے بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی. فالجاریات یسرا، جاریات رواں دواں ہونے والی، یسرا آسانی، قسم ہے آسانی کے ساتھ رواں دواں پھر چلنے والی ہواؤں کی. فالمقسمات، تقسیم کرنے والی، امرا، اللہ کے حکم کو. اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ کے حکم کو تقسیم کرتی ہیں. حکم سے یہاں مراد بارش ہے، اللہ کی طرف سے بارش کے حکم کو یعنی بارش کو دنیا کے اندر برساتی ہیں. یہ 4 قسمیں کھائی گئی. یہ گویا پورا پروسیس بیان ہوا، پورا پروسیس. آندھی چلتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے، پھر جو بادل ہیں وہ پانی اٹھاتے ہیں، پھر پانی اٹھا کے وہ چل پڑتے ہیں، پھر وہ بارش برساتے ہیں. انما، بے شک، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق. اصل لفظ تو صادق ہے نا، صادق سچ ہے، لیکن لام جو ہے نا شروع میں وہ تاکید کے لیے، لصادق، یقیناً وہ سچ ہے. تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک یہ جو جزا سزا ہے، جزا سزا
لواقع، یقیناً یہ واقع ہو کر رہنا ہے. جزا سزا یعنی قیامت کا دن جب انسانوں کو اچھے اور برے اعمال کا صلہ ملے گا، ان کو جزا سزا ملے گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور قسم ہے جزا، اور بے شک کہ جو جزا سزا ہے واقع ہو کر رہے گی. وَالسَّمَاءِ، اور قسم ہے آسمان کی. ذات الحبک، ذات والا، حبک مختلف راستے، مختلف راستوں والے آسمان کی قسم. انکم، بے شک تم، لفی قول مختلف، تم سب ایک بات میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. لفی قول، ایک قول میں، مختلف، اختلاف کر رہے ہو. تم لوگ ایک قول میں، ایک بات میں اختلاف کر رہے ہو، اور وہ بات آخرت ہے. مشرکین کہتے تھے نہیں ہوگی، اللہ کہتے ہیں ہوگی. یوفکو، پھرتا ہے، عنہ، اس سے، یعنی اتنی واضح بات ہے، اتنی سیدھی صاف بات ہے، اور اتنی یقینی بات ہے آخرت کہ اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اسے نہیں پھرنا چاہیے. لیکن پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں، پھر بھی لوگ پھرتے ہیں. تو یوفکو عنہ، پھرتا ہے اس سے، من، وہ شخص، افق، جو سیدھے راستے سے بالکل بھٹکا ہی ہوا ہے، جو بالکل ہی پھرا ہوا ہے، یعنی جس کے اوپر شر ہی شر مسلط ہے، جس کے اوپر، اور جس کی فطرت جو ہے وہ ہے ہی شر. تو یؤفک عنہ من افق، اس سے وہی پھرتا ہے جو ہر خیر سے اور بھلائی سے پھرا ہوا ہے. قتل، ہلاک ہو جائیں گے، الخراصون، محض اندازے لگانے والے، محض اندازے لگانے والے وہ ہلاک ہو جائیں گے. الذین، جو، فی غمرۃ، غفلت میں، ساہون، بھولے بیٹھے ہیں. وہ ایسے غافل ہیں کہ اس غفلت میں آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا آخرت کے خلاف، یہ محض ان کی قیاس آرائیاں ہیں، اندھیرے میں تیر ہیں، محض ان کی خیالی باتیں، محض ان کی غلط فہمیاں ہیں. تو یہ ہلاک ہو جائیں گے الخراصون، محض اندازوں سے باتیں کرنے والے، محض قیاس آرائیاں کرنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اور یسألون، اور پوچھتے ہیں لوگوں سے، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، وہ جزا سزا کا دن. لیکن بطور مذاق کے، یعنی بطور وہ تحقیق کے نہیں پوچھتے، بطور مذاق کے. اچھا وہ پھر سنا جی قیامت کا دن آ رہا ہے، تو کب آ رہا ہے بھائی، کب آ رہا ہے، کب آئے گا؟ جب قرآن اترتا تھا قیامت آئے گا، تو کب جی، آئی نہیں ابھی تک. یسألون ایان یوم الدین، تو یہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. یوما، اس دن، ہم، یہ لوگ، علی النار، آگ پر، یفتنون، سینکے جائیں گے. سینکنا، تپانا، تپائے جائیں گے، سینکے جائیں گے آگ کے اوپر. آج ہم جب یہ باربیکیو دیکھتے ہیں نا، باربیکیو جو بن رہا ہوتا ہے آگ کے اوپر، ہاں، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اوپر اس طرح سینکا جائے گا. یہ لوگ جہنم کی آگ میں سینکے جائیں گے، اور کہا جائے گا ذوقو، چکھو، فتنتکم، اپنی شرارت کا مزہ. ذوقو فتنتکم، اپنی شرارت کا مزہ چکھو. ھذا الذی، یہ ہے نا، کنتم، تھے تم، بہ، جس کی، تستعجلون، جلدی مچاتے. یہ ہے وہ جس کی تمہیں بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی. ان المتقین، البتہ جو پرہیزگار ہوں گے، فی جنات، وہ تو جنتوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، آخرین، لے رہے ہوں گے، ماں، جو، آتاہم، ان کو عطا کر رہے ہوں گے، ربہم، ان کے رب، ان کے رب ان کو جو کچھ عطا کر رہے ہوں گے مزے سے لے رہے ہوں گے وہ. انہم، بے شک یہ لوگ، کانو، تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، محسنین، نیک اعمال کرنے والے. یہ لوگ اس سے پہلے نیک اعمال کرنے والے تھے. کانو، تھے یہ، قلیلاً، بہت کم، من اللیل، راتوں کو، ما یہجعون، آرام کرتے. یہ راتوں کو بہت کم آرام کرتے تھے.
بلکہ ان کی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ وبالاسحار، اور صبح کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں، ہم یستغفرون، یہ اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ کمال ہے نا، پوری رات عبادت کر کے صبح استغفار۔ حالانکہ ذہن میں آتا ہے رات عبادت کی تو صبح دعا مانگی جائے، یا اللہ پوری رات میں نے کیا ہے، کچھ دے نا مجھے، تو مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ نہیں، وہ استغفار کس پہ کر رہے ہیں؟ یا اللہ جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، اللہ جو حق تھا وہ نہیں ہو پایا، ہمیں معاف کر دے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں اور پھر سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق ہے، للسائل، مانگنے والوں کا، والمحروم، اور محروم کا، ضروریات زندگی سے محروم شخص کا، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ یہ لوگ تھے، یہ نیکیاں تھیں ان کی، عبادات، انسانیت کی خدمت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ وفی الارض، اور زمین میں آیات، بڑی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بلکہ وفی انفسکم، خود تمہاری جانوں میں، افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم دیکھو تمہاری اپنی جانوں کے اندر، یہ جو ذہن ہے نا، دماغ، برین جو ہے، جس سے انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے، کیا کارنامے انجام دے رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ اتنی وہ عجیب ریشے سے ہیں، بس چھوٹی چھوٹی نالیاں سی ہیں بس۔ اور اگر وہ کسی کا دماغ باہر رکھیں تو وہ یوں ہل رہا ہوگا، حرکت کر رہا ہے، ذرا پھونک ماریں تو وہ دماغ آپ کو ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا اللہ نے قدرت بنائی! یہ نالیوں سے انسان کائنات کو مسخر کر رہا ہے، انسان کائنات کو مسخر کر رہا ہے۔ سوچیں نا، ہمارا پورے جو وجود کے اندر ہے نا، جس طرح مشینری ہوتی ہے نا، کوئی بڑی مشینری تو بڑی مضبوط سخت قسم کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا میدا جس کے بارے میں کہا جاتا نا لکڑ ہضم پتھر ہضم، وہ جو لکڑ ہضم کر رہا ہے، پتھر ہضم کر رہا ہے، تو وہ اندر کوئی وہ نہیں ہے، گرینڈر نہیں ہے جو آ رہا ہے وہ گرینڈ کرتا جا رہا ہے، نہیں، وہ تھیلی سی ہے، بڑی نرم سی تھیلی سی۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی چیزیں انسان کھائی جا رہا ہے، اور جہاں جس میدے کے اندر جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تھیلی سی ہے، نرم سی تھیلی سی۔ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم، اور اپنی جانوں، خود تمہاری جانوں کے اندر، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور آسمان میں وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جنت یا جہنم۔ فورب السماء، قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض، اور زمین کے رب کی، انہ لحق، یہ بات بالکل سچ ہے، قیامت، آخرت بالکل سچ ہے۔ مثلا، دیکھیں اللہ انسانوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں، کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نصرف الآیات، ہم تمہیں سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، آیات اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھ جاؤ، ارے نہ بگڑو، نہ بہکو، نہ جہنم کا سودا کرو۔ کتنے اللہ مہربان ہیں، اندازہ لگائیں، یعنی اتنے مہربان ہیں کہ سگا باپ بھی ہوتا نا، کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے اچھا جا جہنم میں میری بلا سے، نہیں، اپنی قسمیں کھا رہے ہیں، چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، بادلوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، ہواؤں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وہ کہیں سے تم سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، بات کو مانو، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔
دیکھیں کتنی کتنی اللہ کی شفقت ہے انسانیت کے لیے، کتنی مہربانی ہے. اور کبھی ڈراتے بھی ہیں، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت کے آنے کا. اور جب آئے گی تو پھر تمہارے پلے کیا رہ جائے گا؟ پھر تم کہو گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، پھر نہیں قبول ہوگا. ڈراتے بھی ہیں، کہیں پر سمجھاتے بھی ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں. ارے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ہاں بہتے ہوئے جھرنے ہوں گے. سورہ الرحمن ہم پڑھیں گے، اس میں تو بہت ہی عجیب انداز اپنایا اللہ تعالیٰ نے. وہ شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، سائے ہوں گے، ہاں لباس ہوں گے، گاؤ تکیے ہوں گے، ملازم غلام ہوں گے، خادم ہوں گے. کسی طرح تمہیں بات سمجھ آ جائے، تم کسی انداز سے سنبھل جاؤ. تو انہو، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہو لحق، بالکل سچ ہے. مثلا، پتہ کس طرح یہ سچ ہے؟ مثلا ما انکم تنطقون، جیسے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو نا، اور تمہاری آپس کی بات چیت بالکل صحیح سچ ہوتی ہے. جنت اور جہنم اور آخرت بالکل ایسے ہی برحق ہے. حل اتاک، کیا آپ کے پاس آیا حدیث واقعہ ضعیف مہمانوں کا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، المکرمین، بڑے معزز، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا؟ اذ، جب، دخلوا، وہ آئے، علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا، کہنے لگے، سلاما، السلام علیکم. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، سلام، وعلیکم السلام. قوم منکرون، اور ساتھ ہی دل میں کہنے لگے، قوم منکرون، لوگ تو کوئی اجنبی سے ہیں. قوم منکرون، کوئی اجنبی سے لوگ ہیں. فراغا، بس وہ واپس پلٹے، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء، لائے، بعجل سمین، عجل بچڑا، سمین موٹا تازہ. اور ہم نے 14ویں پارے میں پڑھا تھا، بعجل حنیذ، بھونا ہوا موٹا تازہ تیار کر کے، کھانا تیار کر کے لائے. فقربہ، اور اس کھانے کو سامنے رکھا، الیہم، ان مہمانوں کے. قال، فرمایا، الا تاکلون، ارے آپ کھا نہیں رہے؟ ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا تھا، فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو لوگ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف. نکرہم، تو بڑا عجیب سا لگا ان کو. وأوجس فی نفسی خیفہ، اور دل میں کچھ خوف، ڈر محسوس ہوا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، قال الا تاکلون، جناب آپ کھا نہیں رہے. فأوجس، تو محسوس ہوا، منہم، ان سے، خیفہ، ڈر. قالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، نہ ڈریے. وبشروہ، اور ان کو خوشخبری سنائی، بغلام علیم، ایک بہت صاحب علم بیٹے کی. فاقبلت، تو آئی، امرأت، سامنے آئی، امرأتہ، ان کی اہلیہ، اماں جان تھی، بوڑھی اماں جان، اہلیہ ان کے سامنے آئی. فی سرہ، سرہ جو ہے نا، یہ انسان کوئی بہت غیر متوقع بات سن کر جس ریاکشن کا اظہار کرتا ہے نا، یہ سرہ ہے. اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ مختلف کیا بہت سارے حضرات نے، لیکن اصل چیز وہ کیفیت ہے. مثلا ایک ترجمہ ہے حیرت کے مارے، سامنے آئی حیرت کے مارے. ایک ترجمہ کسی نے کیا ہے بڑی زور سے بولی وہ. ایک ترجمہ کسی نے کیا ہے تھوڑا سا نامناسب سا ہے ویسے، لیکن وہ کیفیت ظاہر کرتا ہے، بڑبڑاتی ہوئی. لیکن یہ سارے ترجمے اسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں. انتہائی غیر متوقع بات سن کر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو وہ ریاکشن شو کرتا ہے وہ. فاقبلت، تو سامنے آئی، امراتہ، ان کی اہلیہ، فی سرہ، حیرت کے مارے. فصکت وجہہا، اور اپنا چہرہ پیٹ ڈالا. وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا اور وہ بھی بانج. قالوا، وہ کہنے لگے، کذالک، ایسا ہی ہے. قال ربک، کیونکہ یہ بات آپ کے رب نے کہی. انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے اور علم والا.
بس یہاں تک.